معذرت پھر فون آ گیا تھا تو یہ بات کٹ گئی. بس آخری 1-2 منٹ کی بات جو اس کو بس سمیٹنا چاہتا ہوں، کمپلیٹ ہو جاتا ہے کہ بات وہ یہ کہ مولانا سے عقیدت، محبت، تعلق، ان سے سیکھنا سب کچھ اپنی جگہ، اور ان کے مثبت کام ان کی اپنی اہمیت ہے جس کی رعایت کرنی چاہیے. لیکن ظاہری بات ہے کہ ہماری اصل لائلٹی، اصل وفاداری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور امت کے ائمہ کے ساتھ ہے اس لائن میں. تو اس میں باوجود اس کے کہ ہم جانتے ہیں کہ مولانا نے جو غلطیاں کی ہیں وہ اجتہادی بھی ہو سکتی ہیں، کج فہمی کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہیں، جنون اور جذبات اور جوش کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہیں، لیکن ہے وہ معصومانہ غلطی. یعنی وہ انہوں نے، اگر کوئی یہ شخص سمجھتا ہے، جتنا میں اپنی ذات میں جب مولانا کی تحریروں کو پڑھ کے ان کے لوگوں سے، خود ان کے بہت قریبی لوگوں سے، خود میرے والدین اور میرے اساتذہ جو ان کے ساتھ رہے ہیں، پرسنل جانتے ہیں، جو ان کو جانتا ہے، میں اس پر عند اللہ گواہی دینے کے لیے بھی تیار ہوں انشاءاللہ تعالی کہ اس میں بدنیتی کا شائبہ بھی نہیں ہے. مولانا مودودی کے بارے میں اگر کسی کے ذہن میں خیال ہے کہ انہوں نے جان بوجھ کے ایسا کچھ کیا، جان بوجھ کے اسلام کو نقصان پہنچایا، جیسا بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں، وہ سب اپنے لیے بڑا خطرہ پیدا کر چکے ہیں. ان کو اس کا جواب دینا ہوگا اللہ کے. مجھے لگتا ہے یہ خطرناک صورت ہے، اس سے بچنا چاہیے. یہ بالکل 100% غلط بات ہے. اس میں مجھے اب ایک انسان کی حیثیت سے میں کہہ رہا ہوں، ظاہری بات ہے کہ میں حتمی بات تو کوئی کسی دوسرے کے بارے میں کر نہیں سکتا، لیکن اس میں اتنا سا بھی شائبہ نہیں ہونا چاہیے کسی کو کہ مولانا نے ان میں سے کوئی کام بھی. ہاں بس یہ ہے کہ جب آپ کی وہ کیپیسٹی نہیں تھی، کہ جو آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ نے وہ کیوں کیا؟ آپ لنگ اسپیشلسٹ ہیں، گردوں میں گھس گئے جا کے، تو وہ گڑبڑ ہوگی ظاہری بات ہے. تو یہ ان سے ہوا ہے، لیکن ظاہری بات ہے اس کا مطلب بس اتنا ہی ہوتا ہے کہ قتلوہ قاتلہم اللہ، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کیونکہ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو یہ جو بیان فرما رہے ہیں، آخرت میں ان کا تو مواخذہ نہیں ہوگا، بلکہ فرمایا نا کہ جس کو مجھ سے کوئی تکلیف پہنچ جائے ہاتھ سے یا زبان سے، تو یہ اس کے لیے سبب بن جاتا ہے نجات کا. اور تو آپ نے اسی لیے وہ بات کہہ کے ان کے لیے نجات کا راستہ کھول دیا. تو بس یہی ہم سمجھتے ہیں کہ مولانا سے یہ بڑی 2 غلطیاں خاص طور سے ہوئیں، جس میں مولانا نے اپنے جوش سے زیادہ کام لیا. کاش تھوڑا اور ہوش سے کام لیتے، جو ان کا نارمل مزاج رہا ہے. لیکن چونکہ یہ چیز ان کے لیے، ان کے دل سے بہت قریب تھی، وہ اسی کام کے لیے اٹھے تھے، دکھ میں تھے، غم میں تھے، امت کی گراوٹ کو دیکھ کے، خرابی کو دیکھ کے، تو انسان انفلوئنس ہوتا ہے. اب ان کے پاس کوئی ایسا شیخ، کوئی بڑا نہیں تھا کہ جو اس وقت ان کو حد اعتدال میں لے آتا، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ یہ شخص امت کے لیے بہت بڑا خزانہ ثابت ہوتا. جیسا کہ علماء نے ابتداء ان کے ساتھ ہو کے، جو جینیس، جو عبقریت ان کی ہے، جو لیول اس ایک شخص کا ہے، یعنی میں بالکل اس پر بھی اتنا ہی یکسو ہوں کہ جو انٹلیکچوئل لیول مولانا کا ہے اور جس طرح وہ لے کر چلے ہیں، باقی لوگ جو اس درجے کے ہیں بھی، ان میں سے اکثر یا تو عمل میں نہیں آ سکے، باتیں کرتے رہے. تو علمی طور پر بہت اونچے ہوں گے مولانا سے، لیکن اس طرح دنیا میں اتنی بڑی تحریک کو سنگل ہینڈڈ لے کے جانا، ظاہری بات ہے اس سے بڑی بڑی تحریکیں بھی، دیوبند کی تحریک اس سے بہت زیادہ بڑی ہے، لیکن دیوبند ایک شخص کا کام نہیں ہے. اس میں جبال علم 1-2 نہیں، سینکڑوں کی تعداد میں جنہوں نے اس کام کو پھیلایا، بڑھایا، کہاں سے کہاں تک پہنچایا. خود اس کے پورے نصاب میں بھی ایک شخص کا آپ نام نہیں لے سکتے، گو اس کے بانی ہمارے مولانا قاسم نانوتوی ہوں ہیں، اسی طرح ان کے اور اکابرین کا ساتھ رشید گنگوہی کو انہوں نے لیا، اور مولانا یعقوب صاحب کو لیا. یہ سب اپنی جگہ ہے، لیکن ان کے ساتھ اکابرین کی ایک بڑی جماعت، دعائیں کرنے والے حاجی صاحب جیسے لوگ، امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہم اجمعین، اور پھر تحریروں کے تحریریں بعد کے لوگوں نے اس کام کو نکھارا، پھیلایا، کتنا پہنچایا. ایک طرف تبلیغ کا سلسلہ شروع ہوا، ادھر خانقاہی نظام چل ہی رہا ہے، سیاسی نظام الگ چل رہا ہے، جمعیت علماء ہند، تو بہت کچھ سپورٹ تھی نا. تو ایک بہت بڑی ٹیم تھی، اس لیے وہ آج بھی چل رہا ہے ان کا سلسلہ، اللہ مزید چلائے. لیکن جماعت اسلامی میں مولانا مودودی کے کام میں بس آپ سمجھ لیجئے کہ معاونت اس طور پر تو کسی نے کر دی کہ ان کی کتابوں کی یعنی عربی میں کر کے مسعود اعظم ندوی صاحب نے مثلا، یا خلیل احمد حامدی صاحب نے رحمۃ اللہ علیہ مجمعین، یہ ہوا. عاصم الحداد نے کچھ کر دیا. ان لوگوں نے یہ کام ضرور کیا کہ ٹرانسلیٹ کر کے عرب دنیا میں متعارف کرا دیا مولانا کو، یہ ہوا. لیکن سارا فکری کام مولانا کا اپنا ہے، تحریری کام مولانا کا اپنا ہے، تنظیمی کام مولانا کا ذاتی ہے. ایک شخص نے پوری دنیا میں اس وقت اس درجے کام کیا ہو کہ 1-2 نہیں
20 ممالک اس سے افیکٹ ہوئے ہوں مثبت طور پہ بھی، اور انہوں نے اس کو لے کے چلایا ہو حسن البنا اور عرب دنیا کے جو لوگ ہیں، تو یہ غیر معمولی کام ہے. تو اس لحاظ سے مولانا جیسا جید انسان جو ان ساری فیلڈ میں بہت ایکٹیو تھا اور بہت انہوں نے فائدہ پہنچایا، حقیقت یہ ہے کہ کم لوگ پیدا ہوتے ہیں امت میں. تو اگر ان کے ساتھ یہ بس دو چیزیں نہ ہو گئی ہوتی اور مولانا نے اس میں علماء کی بات کو بجائے اس کے کہ منفی طور پر ایک ضد میں لے لیا، اس کو مثبت طور پر لے لیتے ہیں کہ مجھے کرٹیسائز کیا جا رہا ہے، غلط کیا جا رہا ہے، جو بھی کیا جا رہا ہے، لیکن میں ذرا اس میں دیکھ لوں، یعنی اگر میرے الفاظ میں یہ ہے تو ان کو ٹھنڈا کر لینے میں مذائقہ کیا ہے. میں بھی یہاں پہ آپ سے بات کرتے ہوئے غصہ کر دیتا ہوں، کبھی بول دیتا ہوں، پھر بعد میں معذرت بھی تو کرتا ہوں، سوچتا ہوں اس بارے میں، معذرت کر لیتا ہوں. یہ کوئی اچھائی کے طور پر نہیں بتا رہا، لیکن مجھے معلوم ہے کہ ٹھیک ہے ہارش لفظ میں نہیں سمجھ رہا کہ وہ اتنے ہارش ہیں، لیکن مجھے کوئی بتا رہا ہے تو ہو سکتا ہے ہو، کیونکہ میں غصے میں کچھ کہہ گیا. ابھی بھی اس گفتگو میں ہو سکتا ہے کوئی بات آدمی کبھی کہہ دیتا ہے. خلاصہ یہ کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ اس امت کے لیے ایک بڑا خزانہ ثابت ہو جاتے، اور تجدید کے بلکہ مقام پہ ان کو فائز اللہ فرما سکتے. اللہ کے تو ہر کام ہی آسان ہے، ایسا لگتا ہے کہ وہ ہو سکتے تھے اگر وہ اپنے اس ابتدائی سلسلے میں جس طرح وہ علماء کے ساتھ چل رہے تھے ان کی مشاورت کے ساتھ چلتے رہتے. وہاں تو مولانا نے اتنا دو ٹوک انداز اختیار کیا کہ جس کو اس سے اختلاف ہے بس وہ سائڈ میں ہو جائے. تو ظاہری بات ہے اس میں یہ دو چیزیں جو ہوئی ان سے تو ہونی تھی، پھر تو آدمی اکیلے ہوگا تو گرے گا. اسی لیے آپ اس کی آج بھی مثال دیکھ لیجئے، وہ آپ کو جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ملے وہ الٹیمیٹلی گرتے ہیں، نقصان ہو جاتا ہے اس کو. وہ بھی اس لیے کہ اللہ گراتے ہیں کہ اللہ ان سے محبت کرتے ہیں، چاہتے ہیں کہ یہی سزا مل کے وہاں کے معاملہ درست ہو جائے مکافات عمل کی شکل میں. کیونکہ آپ نے وہ اپنی لمیٹیشن کو نہ جاننا بھی تو غلطی تو ہے نا، معصومانہ غلطی ہی صحیح لیکن ہے. انما شفاء العی السؤال. تو اب یہ آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے. اور میں بارہا کہہ رہا ہوں کہ میں ظاہری بات ہے محبت رکھتا ہوں مولانا مودودی سے، آج بھی وہ میری دعاؤں میں بھی ہوتے ہیں، اس لیے کہ میں حقیقت یہ ہے کہ ان کو دین کے لیے بہت اہم سمجھتا ہوں. ان کا جو کارنامہ تھا کاش یہ دو چیزیں نہ ہوتی، جس کی وجہ سے میں نے کہا کہ میرا ان کا معاملہ ہے. لیکن چونکہ اب آپ لوگ بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں اور تو میں نے سوچا کہ اس دفعہ پھر میں کہہ ہی ڈالوں، ورنہ میں یہ بات کہتا نہیں، میں نے بلکہ شاید کھل کے یہ بات کسی سے زندگی میں نہیں کی ہو، پہلی دفعہ کر رہا ہوں. کیونکہ آپ پچھلی دفعہ جب بات ہوئی تھی تو میں نے کہا تھا کہ یہ میرے اور مولانا کے درمیان مجھے ان سے گلے شکوے ہیں وہ میں ان سے وہاں کروں گا، تو میں یہاں نہیں ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا. لیکن چونکہ بارہا یہ بات آتی ہے کہ علماء نے ایسا کر دیا، اور اس میں چونکہ آپ نے جن بڑے لوگوں کا نام لیا ہے حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور ان لوگوں کی کہ انہوں نے کتاب پڑھے بغیر ایسی بس لوگوں کے کہنے سے فتوی لینا، ایسا نہیں ہے. یہ سارے بہت گہرے لوگ ہیں، ان سب کا علم عمل تقویٰ اس قدر اونچے درجے کا ہے، ان کے کارنامے اتنے بڑے ہیں کہ اس کے بارے میں زبان کھولتے ہوئے آدمی کو ڈرنا چاہیے. بہت بڑے بڑے کارنامے. اجتہادی غلطی کسی کی جس کی بھی ہو، بس اس میں عند اللہ وہ انشاءاللہ معجور ہوگا، بشرطے کہ وہ اس کا اہل ہو. مولانا کا مسئلہ یہ کہ مولانا جس چیز میں اجتہاد کے اہل نہیں تھے وہاں بھی انہوں نے اجتہاد کی کوشش کی. اب وہ اکیلے کرنی تھی، کیا کرتے، اکیلے ہیں، اتنی بڑی تنظیم لے کے ایک بندہ کر رہا وہ کام. ہمارے یہاں 150 کے قریب طلبہ ہیں، ہم ان میں پھنس جاتے ہیں، مصیبت ہو جاتی ہے. چھوٹے بچوں کا جو مدرسہ ہے، بڑوں کا جو مدرسہ ہے، اس میں الگ ہیں لوگ، 100 کے قریب آدمی. ہم جیسے جاہل لوگ اتنے سے اس میں کام کر رہے ہوتے ہیں، 50 سال کی عمر ہونے کو آ رہی ہے، 30 سال سے کام کر رہے ہیں، پھنس جاتے ہیں گائے تو اساتذہ سے پوچھنا پڑتا ہے. تو ہمیں تو پتہ ہے کہ ہم پوچھ سکتے ہیں، ہمارے مفتی صاحب موجود ہیں یہاں پر، ہمارے شیخ حضرت سلیم زورا صاحب حفظہ اللہ موجود ہے، ان سے پوچھ لیتے جب ضرورت ہوتی ہے. ہر مہینے ملاقات ہوتی ہے، فون پہ رابطہ ہے، جب چاہیں ایزی ایکسیس ہے، تو ان کی رہنمائی میں چلتے رہتے ہیں تو مسئلہ نہیں ہوتا. بعض اوقات ایک سے زائد مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت کوئی ایسی بات کہہ دیتے ہیں ہمارے شیخ کہ مجھے دل سے یہ ہوتا ہے کہ نہیں مجھے تو یہ ایسے لگ رہا تھا، اس کو ایسے ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ کہتے ہیں جب پوچھ لیا ان سے، ان کے مشورے میں یہ ہے تو بس یہی کرنا ہو سکتا ہے، جو ہمیں نظر نہیں آ رہا ان کو نظر اللہ دکھا رہے ہیں. اور ہر دفعہ یہ ہوا کہ جو بات انہوں نے کہی وہ دل کو ایسی جا کے لگی، اس وقت مانی، اور بعد میں بھی اس پہ وہی ہوا. جیسے یعنی یہ خیال آیا کہ شاید ایسا کر لیتے تو اس میں زیادہ بہتری ہوتی اپنے تجربے کی روشنی میں، اپنی جہالت کی وجہ سے. لیکن اللہ نے کرم فرمایا کہ ہمارے بزرگوں کی یعنی جو بڑے ہیں ہمارے شیخ ہیں، ان لوگوں کی دعاؤں اور برکتوں کی وجہ سے، توجہات کی وجہ سے یہ امید ہم کرتے ہیں کہ عافیت کے ساتھ بات مان لیتا ہوں. یہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ دل میرا قبول کرا. کمزوری کوتاہی اپنی جگہ، میں تو بہت ہی کوتا انسان ہوں، لیکن ان کی بات مان لیتا ہوں. تو جب بھی مانتا ہوں ہمیشہ اس کا نتیجہ جو مجھے تو الٹا لگ رہا ہوتا ہے بعد میں وہ وہی ہوتا ہے، جیسا کہ توجہ حضرت کی طرف سے آئی ہوتی ہے، مشورہ ان کی طرف سے آیا ہوتا ہے. ختم. یہ کرنا تھا مولانا کو
اپنی 25 اور 24 سال کی عمر میں اگر وہ یہ کر لیتے، 10 سال 5 سال ایسا لگا لیتے، تو چمک کے کیا سے کیا ہو جاتے، اور پھر اس کا جو فائدہ ہوتا وہ آج تک امت محسوس کرتی. لیکن چونکہ مولانا نے یہ سمجھا کہ اس تصوف کے سلسلے میں لوگوں کا آپس میں بزرگوں کو بڑوں کو بڑا ماننا، ان پہ کوئی انگلی نہ اٹھانا، یہ گویا اس قبیل سے ہے کہ جیسے آدمی ما الفینا علیہ آبانا کر رہا ہوں، نعوذ باللہ، ما وجدنا علیہ آبانا سمجھ رہا ہوں. تو ظاہری بات ہے یہ بھی بہت بڑا علمی کم یعنی کج فہمی کا ایک مظاہرہ ہے نا، بالکل ہی غلط ہے. اس کو اس طرح کہنا، سمجھنا، سوچنا، سب جانتے ہیں کہ اس کا علم سے کیا تعلق ہے، تو بالکل بیتوکی بات ہے. اور تمہارا تو واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسماعیل ابراہیم و اسحاق و یعقوب، اس پر زد لگتی ہے. لیکن اللہ معاف فرمائے، انہوں نے ایسا زبانی میں ایسا لوگ سوچتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں. تو چونکہ ان کو کوئی سپورٹ کرنے والا تھا ہی نہیں، ون مین شو، جو ون مین شو ہوتا ہے اس کو مسئلہ ہوتا ہے. وہ نعمان علی خان ہوتے تب بھی گرتے ہیں، ذاکر نائک ہوتے ہیں وہ بھی گرتے ہیں، کوتاہیاں ہو جاتی ہیں. جن کے ارد گرد نہ ہو لوگ موجود، آپ کی ایم ڈی ٹی ہی نہیں ہے تو آپ کینسر ایکسپرٹ ہے پھر بھی روئیں گے، اس لیے کہ آپ کے ساتھ ریڈیولوجسٹ نہیں ہے، آپ کے پاس پیتھولوجسٹ نہیں ہے. یہاں بیٹھے ہوئے اسپیشلسٹ اپنی کسی ایم ڈی ٹی کے بغیر کوئی فیصلہ کیجیے، کرتے بھی ہیں لوگ 10-15 دفعہ، 100 میں سے 25 دفعہ نہیں، 50-100 دفعہ نہیں صحیح، 80 دفعہ صحیح ہوتا ہوگا، 20 دفعہ 25 دفعہ غلط بھی ہوتا ہے. اور جب بھی ہوتا ہے وہ جان لے بھی لیتا ہے بعض اوقات، ایک کیس مروا دیتا ہے لوگوں کو. تو مولانا کے پاس وہ ایم ڈی ٹی نہیں تھی موجود، جو مولانا کے پاس ہوتی تو شاید بات کچھ اور ہوتی. بہرحال میرا خیال ہے کہ میں سمجھانے کی کوشش میں کچھ سمجھا پایا کہ کچھ نہیں، سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا یہ آپ کی مرضی ہے. میں تو یہی سمجھتا ہوں، اور اس لیے میں بالکل حق بجانے سمجھتا ہوں ان تمام علماء کو جنہوں نے تقویٰ کے ساتھ اللہ کی محبت، آخرت کی فکر کے ساتھ اپنی زندگیاں وقف کی، اور انہوں نے مولانا کی کتابوں کو دیکھا، کچھ نے پوری دیکھا، کچھ نے چند کو دیکھا، کچھ نے دوسروں کی باتوں پر اعتماد کرتے ہوئے ان کے اقتباسات کو دیکھا. ہر صورت میں جن کا جو فتویٰ مولانا کے بارے میں ہے، اگر وہ اہل سنہ والجماعہ سے باہر کہنے کا ہے تو وہ اتفاقی ہے، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے، ان کو اس کا اختیار ہے. جن لوگوں نے مولانا پہ کفر کا فتویٰ لگانے کی کوشش کیا ہے، یہ تشدد ہے، اور یہ اس کو ہم نہیں درست سمجھتے. اس لیے نہیں درست سمجھتے کہ ہمارے بہت سے اکابرین اس کو درست نہیں سمجھتے ان کی وجہ سے. اور ہمارا خیال یہی ہے اس بارے میں کہ وہ یہ غلو ہے یا تشدد ہے. لوگ کرتے ہیں، تشدد ہو جاتا ہے، لیکن ہمارے اکابرین میں سے اکثر کا یہ مسئلہ نہیں ہے، وہ کفر کا فتویٰ نہیں لگاتے. بہت سے سلفی رجڈ ہوتے ہیں وہ لگا دیتے ہیں، بہت سے ہمارے بھی تشدد والے سیاسی یا غیر سیاسی ہو جاتے ہیں، کہہ دیتے ہیں. بہرحال وہ ان کی ابتدائی ہو سکتا ہے زندگی کی کچھ تحریروں کو دیکھ کے انہوں نے کہا ہو. اگر ان کو کچھ اور وقت اور مہلت ملتی ہے، 10 سال 20 سال اور رہ لیتے مولانا کی بات کی زندگی میں، ان ساری چیزوں کی وضاحتیں اور بھی دیکھ لیتے، تو ان کو سمجھ میں آیا تھا جو نیا کھٹکا ان کو تھا شروع کے زمانے میں، شروع کے 10-12 سالوں میں غالباً، وہ ان کے دلوں سے بھی دور ہو جاتا. لیکن انہوں نے بہرحال اس میں تھوڑی زیادتی کی، اور ہو جاتا ہے، انسان سے نہیں ہوگا تو فرشتے ہو جاتے ہیں. یعنی امام ابو حنیفہ سے تو ہو سکتی ہے غلطی، صحابہ سے تو ہو سکتی ہے غلطی، ان لوگوں سے نہیں ہو سکتی، سب سے ہو سکتی، سب انسان. تو اس میں لیکن ان کو معذور سمجھنا چاہیے. انہوں نے اخلاص سے رائے دی ہے، کسی نے بھی اس میں بد دیانتی سے کام نہیں لیا، کسی نے بھی اس میں اپنے نفس کی پرستش کرتے ہوئے ان پہ کوئی الزام نہیں لگایا. تشدد ہو جاتا ہے کبھی کبھی، لیکن وہ سب انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ نہ صرف کہ معذور ہے، بہت اونچے درجے کے لوگ ہیں. تو اس لیے ہمیں آپ کو اس سے بہت احتیاط کرنا چاہیے. یہ بڑوں کی ہے، چچا اور باپ میں لڑائی ہو رہی ہو تو بھتیجے کو اور بچوں کو کچھ کہنے کی اجازت نہیں ہے، دونوں مل کے ماریں گے. تو ہمیں ذرا اپنی زبانوں پہ احتیاط رکھنی چاہیے. اللہ ہم پر سب پر کرم فرمائے، فضل فرمائے، اور ہمیں محفوظ فرمائے. ان سب اکابرین سے ہمیں قیامت میں جوڑ دے جن کی جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ جو غل ہم سب کے درمیان ہے اس کو دور فرما دیں گے، آپس میں سب صاف ہو جائے گا. بہرحال اخلاص سے کیا مولانا نے، جو بھی غلطی ان سے ہوئی اخلاص سے ہوئی، اور انشاءاللہ وہ معذور ہوں گے. بس اس میں تھوڑی سی یہ دیانتداری اور ہو جاتی کہ مولانا اپنی لمیٹیشنز کو جان کے کرتے تو ان کے وہ جو جذباتی چیزیں تھیں اس سے وہ رجوع کر سکتے تھے. تھانوی صاحب جیسے لوگوں نے پوری ہر بات کو، کتنی چیزوں کو جو انہوں نے رجوع کیا تحقیق کے بعد، اس کو لکھ بھی لیا. اور مولانا تھانوی کو بہت بڑا اپنا شیخ استاد کی درجے میں سمجھتے تھے، علم کا پہاڑ سمجھتے تھے. تو کاش یہی رویہ ان کا اختیار کر لیتے، نہیں کیا. مولانا نے تو اپنی کسی چیز سے کبھی رجوع نہیں کیا. اس لیے ان کے بعد تو یہ ہوا کہ تفہیم القرآن سے وہ سخت جملے نکال دیے گئے جو صحابہ کے انبیاء کے بارے میں تھے، لیکن ابھی باقی کتابوں سے نہیں نکالے گئے. تو اس کی تو پوری لسٹ موجود ہے جو اختلاف امت اور صراط مستقیم ہے، خالی اس میں سے پڑھ لیجیے اس کو. مولانا یوسف رضیانوی صاحب نے بالاستیعاب مطالعہ کر کے، جو ہمارے شیخ کے شیخ ہیں،
مولانا سلیم دورہ صاحب حفظہ اللہ کے وہ شیخ ہیں، مولانا یوسف لدھیانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ سب جانتے ہیں، کراچی والے تو سبھی جانتے ہیں، باہر والے بھی جانتے ہوں گے، ان کا نام تھا بڑا پاکستانی ہو گئے کوئی عریب ہو، بہت معروف، بہت بڑے عالم، شہید ہوئے. تو ان کا وہ پڑھیے آپ، اس میں مولانا مودودی کے حوالے سے جو انہوں نے لکھا ہے، انہوں نے ٹھیک انہی عنوان سے بات کی، اور یہی اصل عنوان ہے. باقی ان کی تعبیری غلطیاں وہ سب اپنی جگہ ہیں، لیکن وہ ایسا بڑا مسئلہ نہیں ہے جس سے کوئی ڈیویشن لگائی جائے کسی پر. اللہ ہم سب پر کرم اور فضل فرمائے، دلوں میں وسعت پیدا فرمائے. یہ بس آج میں نے سوچا کہ کہی دوں جو مجھے کہنا ہے، لیکن جیسا میں نے کہا کہ میں مولانا سے محبت بھی رکھتا ہوں، ان کے لیے دعا بھی کرتا ہوں، اصال و ثواب بھی کرتا ہوں، اس لیے کہ ہمیں اس جوانی میں، جب کہ 13-14 سال کی عمر میں لوگ جن چکروں میں پڑھتے ہیں اسکولوں کالجوں میں، ہمیں انہوں نے ایسا، ان کی تعلیمیں جو انہی کی تھی، اسلامی جمع طلبہ انہی کی بچہ تنظیم، اور اس کے لٹریچر میں ہم جس طریقے سے پاکیزگی سے گزرے ہیں، ڈرامے کا نام تصور نہیں، گانے کا، یہ سب چیزوں کا یہ سوچ نہیں سکتا آدمی ان چیزوں سے، ایسے اللہ نے فضل فرمایا. تو سب احسانات مولانا کے ہیں، اللہ ان کے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنائے، اور چل ہی رہا ہے ماشاء اللہ ان کا کام، آگے امت کام کر رہی ہے. لیکن ان میں جو تشدد ان کے لوگوں میں آ گیا ہے، اس وجہ سے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ مولانا کے ساتھ باقی سب نے زیادتی کی، تو ان کو یہ جاننا چاہیے کہ اصل زیادتی مولانا نے کی ہے ان بڑے بڑے اکابرین کے ساتھ جو 1400 سال سے گزرے ہیں، مجددین کے ساتھ بھی، ان میں سے صحابہ بھی چند ایک اللہ معاف فرمائے ان کی قلم کی زد میں آ گئے ہیں. اس پہ ہمیں مولانا کے لیے استغفار کرنا چاہیے، دعا کرنی چاہیے، اور اپنے غم و غصے کو ڈائیورٹ نہیں کرنا چاہیے ان علماء کے لیے کہ جو حقیقتاً ان سے محبت کرتے. تو ہمیں بھی ظاہری بات ہے مولانا سے محبت کے ساتھ اصل محبت تو ان سے ہے، صحابہ کرام سے. مولانا کہ اپنے ابا کو قربان کر دوں ان صحابہ کے ایک چھوٹی سی کسی بات پر. تو یہ سب تو اگر اس ریلیٹو ٹرم میں دیکھا جائے گا تو اگلے کا ریئیکشن یہی ہونا چاہیے. تو مولانا مودودی سے اپنی محبتوں کو بس اتنا ہی رکھیے جتنا ایک مربی، معلم، استاد، شیخ سے ہونی چاہیے. اگر وہ آپ کے مقابلے میں، یعنی وہ آپ کے سامنے آئے آپ کے بڑوں کے مقابلے میں، صحابہ کے مقابلے میں، پھر وہ کچھ بھی نہیں ہے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ تو ایسا نہ ہو کہ ان کی عقیدت اور محبت اس درجے غلو میں چلی جائے کہ آپ صحابہ کی شان تو گھٹانے پہ تیار ہو جائیں، ان کے بارے میں تو دلوں میں کدورت آ جائے، کوئی فرق نہیں، ان کے بارے میں جو بولنا بول دیں، اور مولانا کے خلاف کوئی بولے تو آپ تلوار لے کے کھڑے ہو جائیں. اس کا مطلب ہے کہ اب آپ متعصب ہو کر تہذب اور تعلی کا شکار ہیں، اور یہ بالکل ایمان کے لیے خطرے کی چیز ہے. روحانیت تو تباہ ہو ہی جاتی ہے. اللہ ہم سب پر کرم اور فضل فرمائے، اللہ اپنا خاص فضل فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.